اب یہ اس معاہدے سے ایک تو پہلا جو بنیادی سوال مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے واقعی مستقل امن قائم ہو پائے گا؟ کیا اسرائیل اس ڈیل کو ہضم کر پائے گا؟ اور جو پاکستان خاص طور پر یہ جو کامیاب سفارتکاری، پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے رہے اور اب میزبانی بھی کرنے جا رہا ہے جو فائنلی ایک معاہدے کی جس پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، تو کیا سفارتی طور پر پاکستان حاصل کر پائے گا؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سپوائلرز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سپوائلر اسرائیلی ہے کہ جب اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ بس اب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اس نے، آپ دیکھ لیں، لیبنان پہ حملہ کیا اور بیچ میں ایسا لگا کہ شاید یہ پھر کئی چیزیں ڈی ریل نہ ہو جائیں، لیکن بڑا پاکستان کا رول اس میں بہت سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ، اور پوری دنیا ایسے ہی معترف نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک، چھوٹا ملک، جس کے بارے میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا جب انڈیا سے ان کے وزیر اعظم صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان سے تو اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ وہی پاکستان اب انڈیا کی اوقات نظر نہیں آ رہی اس سٹیج تک۔ کل ظاہر ہے حالات کیا ہوں، چینج ہو جائے، وہ ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن آج کی تاریخ تک پاکستان نے یہ جو رول پلے کر دیا ہے، ہم بہت سی چیزوں کو بلا وجہ وہ تاریخی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لٹرلی ایک تاریخی کام ہے جو پاکستان نے کیا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب خود آج چونکہ نیشنل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے زیادہ کریڈٹ فیلڈ مارشل صاحب کو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دن رات انہوں نے اس پہ کام کیا، تو اس لیے ظاہر ہے جب ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے تو ہم پھر کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی فیلڈ مارشل کا سب سے زیادہ رول نہیں تھا اس میں۔ اور وہ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا جب محسن نقوی صاحب ایران گئے تھے تو اس وقت اسپیشلی یہ میسیج دیا گیا تھا کہ فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام لے کے وہ جا رہے ہیں۔ اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ جی وہ بظاہر اسحاق ڈار صاحب کو اس میں ہونا چاہیے تھا یا کسی اور کو، لیکن ظاہر ہے دلہن وہی جو پیا من بھائی، جب وہ محسن نقوی صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی تو انہوں نے یہ ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھائی۔ اسرائیل کے لیے سب سے مشکل ہے اس معاہدے کو ہضم کرنا۔ ابھی چلے جمعے کو دستخط بھی ہو جائیں گے، لیکن سٹل بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں دعا، جن پہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے اس جنگ میں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایران لے کے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سٹیج تک۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کا بھی جو سٹانس تھا اس کو سافن کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ وہاں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہارڈ لائنرز تو ہیں بالکل جو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ ہو، اسی طرح امریکہ میں بھی تھے۔ تو پاکستان کا رول اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں طرف انہوں نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو لگی بھی تھی، اور اوورآل صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو اس معاہدے سے فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا کی معیشتیں برباد ہوئی پڑی تھی، ایون امریکہ کی معیشت کا بہت برا حال ہے، وہاں ویجز کم ہوئی ہوئی ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کی سٹاک مارکیٹ گری ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کو اب چیزیں بہتری کی طرف جانے کی امید ہے۔ میں صرف ایک اپیل کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ 268 روپے دا پٹرول واپس لائے ہو، تاڑی بڑی مہربانی، اچیومنٹ بہت بڑی ہے آپ کی، ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن اب وہ امپورٹنٹ کام ہے کہ وہ بھی کر دیں تو یہ قوم یقیناً دعائیں دے گی آپ۔ صحیح جی۔ عامر صاحب کیا پاکستان اس حد تک فائدہ اٹھا سکے گا جو ابھی جس پر اپیل پہ اختتام کیا ایاز صاحب نے، اور جو بنیادی سوال ہمارا مستقل امن قائم ہو پائے گا اسرائیل کے فیکٹر کو دیکھتے ہوئے؟ اور چونکہ ٹرمپ کا کردار بہت سارے تحفظات، اور ابھی مطلب کل کی ہی بات کر لیں تو ایسی ٹویٹس آتی رہیں ٹرمپ کی طرف سے جیسے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میں بچ بھی جاؤں اور میرا کریڈٹ بھی برقرار رہے اور یہ ہمارا کوئی معاہدہ اور ڈیل بھی ہو جائے۔ تو کیا یہ خاص طور پر یہ جو ڈیل ہے یہ کوئی کامیابی ٹرمپ کی کہنی چاہیے، یہ سیاسی مجبوری ہے؟ سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین میں تو پیش کرتا ہوں کہ جس ٹیم ورک سے پاکستان نے دنیا کے سامنے امن کا پیامبر ہونے کا ثابت کیا، اور ہمیں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کا جو الزام انڈیا لگاتا تھا وہ انڈیا پہ آلریڈی لگ چکا تھا اور ثابت ہو چکا کہ کس قدر ارریلیونٹ ہوا
کہ وہاں چیخ مچی ہوئی ہے اس وقت جو مسلسل ایران پہ ہم نے ثالثی کی، اور جب پرائم منسٹر نے آج پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا کہ ہم ہی میزبان ہوں گے، جو مفاہمتی یادداشت ہو رہی ہے وہ اسلام آباد کے نام سے ہو رہی ہے، تو بہت سارے دشمنوں کے وہ کہتے ہیں نا سینے پہ مونگ دلنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کسی بھی اتحادی ساتھی ملک کو نہیں چھوڑا۔ اس میں یہ نہیں ہوا کہ ہم خود بخود چل رہے ہیں یا ہم نے کوئی چیز لیک کی ہو۔ آپ چائنا دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، ایران کے ساتھ تو ظاہرہ بات چیت ہو رہی تھی، قطر ہے، ترکیہ ہے، سارے ممالک کو، مصر کو لے کے ہم چلتے رہے اور سب کے ساتھ بات کی۔ مسئلہ کیسے تھا کہ یورپ یوکرین جنگ کی وجہ سے، یوکرین رشیا کی جنگ کی وجہ سے پہلے ہی بہت مشکل میں تھا، اور نیٹو نے بالکل انکار کیا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں، لالچ، ترغیب کی وجہ کے باوجود کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے لیے ہم کوئی الگ سے فارمولہ برطانیہ اور فرانس بنا لیں۔ آج اٹلی کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، اسپین کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں ایک میکینزم بنانا ہوگا۔ ایسے میں جب اسرائیل سبوتاز کر رہا، اس کے ساتھ یو اے ای کی ظاہر ہے ایک سفارتی کوششیں موجود ہیں، وہ ان کے اوپر حملے بھی ہوئے جواباً ایران کی طرف سے، اور انڈیا تو ظاہر ہے جو انڈیا اور موساد اور موساد تو مل کے ایران میں کام کر رہے تھے۔ اب پہلی بات تو ایران کو سمجھنے کی ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی بھی بیچ میں چاہ بہار کی آفر کی تھی انڈیا کو کہ وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ امن ہونا چاہیے، امن قائم ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا، تیل کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور پوری دنیا کے لیے راہداری کھل رہی ہے، کھلنے جا رہی ہے، جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں جو نیا سیکیورٹی بلاک بننے کی توقع آ رہی ہے وہ ہے سعودی عرب، پاکستان، قطر، ترکیہ۔ اس کے اندر اگر ایران شامل ہو جائے اور وہ اپنی ان پرانی غلطیوں سے پیچھے ہٹے جو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کرتا رہا، اور نتیجتاً پچھلے سال جون میں پہلے ان کے جو جتنے فوجی جرنیل تھے بڑے ٹاپ کے اور جو ایٹمی سائنسدان تھے وہ شہید ہوئے، اور وہ ساری کی ساری سازش را اور موساد کی مل کے مخبری سے ہوئی، اور اس دفعہ بھی ان کے سب سے بڑے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، ان کی قیادت کو شہید کیا گیا، اور جو کچھ ہوا ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ اپنی اس قوم کو دوبارہ ٹھیک کریں، اکٹھا کریں جس کو تباہ کروایا انہوں نے ضد سے اپنی۔ یہ بالکل حقائق کے اوپر بات ہے کہ اب انہیں جو پراکسیز ہیں ان کی بجائے اپنی قوم کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو ملک ان کے ساتھ چلے ہیں اب بات چیت میں، دیکھیں نا قطر براہ راست بھیجتا رہا، پاکستان نے تو بڑا کلیئر سگنل دیا تھا ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا میں جہاں آپ کے اوپر جاریت ہو رہی ہے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کریں گے جواب میں۔ اور ایران کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اگلا بلاک یہی ہوگا کہ نہ تو امریکہ فوراً چاہے گا کہ وہ 11 اڈے اپنے ان کو چھوڑ کے اور بھاگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بالکل وہاں پہ بھی وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھیں، اور نہ اسرائیل چاہے گا کہ یہ ہو جائے، نہ انڈیا چاہے گا، جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں وہ نہیں چاہیں گے۔ تو پاکستان رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ان سب کے ساتھ جہاں ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے وہاں گلف کے ساتھ ایک نیا سیکیورٹی بلاک ہونا چاہیے، اور ہماری جو کوشش ہیں اپنے ملک میں معاشی طور پہ استحکام کے لیے، وہاں کی انویسٹمنٹ ہے، آئل ریفائنری کی سعودی عرب سے جو گوادر میں بات چیت ہو رہی ہے، قطر کے ساتھ ان کے ریزرو کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اب بہرحال ایک طرف جہاں دنیا میں امن کا ہم نے کریڈٹ لیا ہے اور بجا لیا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ہم نے ٹھیک ٹھاک ایسی سالسی کی ہے کہ پاکستان نے کوئی چیز لیک نہیں کی اور دنیا نے ٹرسٹ کیا، لیکن اب ہماری قوم کا بھی حق ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرف بھرپور توجہ کرے۔ ایاز صاحب نے تو ایک صرف پیٹرول کی بات کی ہے نا، ہمیں اس لیوی سے بھی نجات چاہیے ہوگی، کیونکہ پیٹرول کی پرائس تو کم ہو چکی بھی ہے، لیکن اس لیوی سے کیسے نجات ملے گی وہ تبھی ہوگی جس ٹرمپ کے جو ہمارا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے، ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا، ہمیں اب براہ راست بات کرنی ہوگی کہ IMF کو سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ آپ بھی آگے چلیں تجارت میں اور دنیا بھی چلے، کیونکہ پھر ہی ہم یہ سارا کچھ کر کے اس کے فروٹس لے سکیں۔ صحیح جی فیصل صاحب، کتنا بڑا کریڈٹ پاکستان کا اس امن معاہدے کو، اور وہی جو ہمارا بنیادی سوال جس پہ پہلے بھی بات ہوئی، اسرائیل کے فیکٹر میں کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقل امن قائم ہو پائے گا اس معاہدے کے بعد، اور پورے منظر نامے میں دیکھا جائے تو پاکستان عالمی سطح پر کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ایک تو نا آپ سب لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ختم ہوئی، ہم سب لوگ بھی جو ہے نا بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے وہ جنگ کا حصہ بن چکے تھے، جنگ کے اثرات جو ہے وہ ہم تک آ رہے تھے، اور یہ جنگ اگر بند ہوئی تو اس کے اثرات بھی، جب پہلے نیگیٹو اثرات آ رہے تھے اب مثبت اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے،
مختلف چیزوں پہ آ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ پہ آ رہے ہیں, آئل کی پرائس جو ہے وہ گر رہی ہے. غالب امکان یہی ہے کہ مہنگائی, امید کر سکتے ہیں کہ مہنگائی بھی جو ہے وہ کم ہوگی. پاکستان کے دنیا میں جو ہے وہ ایک ساکھ بنی ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا, شاید میرے جتنا یاد پڑتا ہے, اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ کسی اور ملک میں کوئی ایک اس صدی کی اور کئی صدیوں کی ایک بہت بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے, اور اس کا میزبان جو ہے وہ پاکستان ہوگا. یہ بھی بڑی ایک منفرد ایک جو ہے نا ایک واقعہ ہوا ہے. تو پاکستان کی عزت میں, وقار میں نا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو کبھی پاکستان کو دنیا میں یہ شاید رتبہ نہیں ملا